بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم سرزمین پاکستان میں بسنے والے ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان کے نام ایک اہم پیغام کہ سوشل میڈیا اور ہماری ذمہ داریاں، اس عنوان سے ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ سوشل میڈیا ذرائع ابلاغ کا بہترین ذریعہ ہے، مگر سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے لوگ اپنے منصب سے اور اپنے ذمہ داریوں سے غافل ہیں، اور وہ ایسی گمراہ کن بیانیے کو عنوان بنا کر پاکستانی قوم بالعموم اور ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان کو بالخصوص کمزور اور گروہ در گروہ تقسیم کرنے کی سازش اور جرم کے، بلکہ گھنونے جرم کے مرتکب پائے جا رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر ایک کتاب شائع ہونے پر ایک ایسا ہنگامہ برپا ہوا کہ طرفین ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی اور بیان بازی میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھے جا رہے ہیں۔ مہذب قومیں اور مہذب معاشرے ایسے افعال کی انجام دہی کرتے ہیں، ایسے اعمال کی انجام دہی کرتے ہیں جس سے قوموں کے عروج و زوال کے ضابطے طے پاتے ہیں۔ لیکن ہم چونکہ ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ اقوام عالم میں اور دیگر مذاہب اور مسالک میں ہم ایک انفرادی حیثیت رکھتے ہیں کہ ہم پیروان غدیر ہیں، یعنی کہ میدان غدیر میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اعلان فرمایا، اور آپ جانتے ہیں تمام مکاتب اور مسالک کے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ نبی برحق پیغمبر اسلام سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نطق نہیں کرتے، کلام نہیں کرتے اس وقت تک جب تک ان پر وحی الہی کا نزول نہیں ہوتا۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں، آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، یعنی من کن تو مولا فہذا علی مولا۔ اس پر تمام مذاہب اور مسالک کے لوگ متفق ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ غدیر سے ہم لوگ متمسک ہیں، یعنی کہ ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ یہ غدیر، بلکہ غدیر کے پیغام کو آج تک اس کی نشر و اشاعت اور اس کی تبلیغ اور ترویج میں مشغول اور مصروف ہیں۔ اور یاد رکھیں، جن لوگوں نے غدیر کے اعلان کو فراموش کیا، کربلا انہی لوگوں نے برپا کی ہے۔ اب غدیر اور کربلا ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ کی پہچان اور تعارف کا حوالہ ہے۔ آج ہم غدیر اور کربلا کو جب اپنا تعارف اور اپنا حوالہ قرار دیتے ہیں تو ایسے میں ہم دیگر مذاہب اور مسالک سے ممتاز اور منفرد مقام اور مرتبے کے حامل ہو جاتے ہیں۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو سوچنے اور سمجھنے کی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی ہماری ذمہ داریاں اور بھی بڑھ جاتی ہیں کہ سیرت معصومین، سیرت محمد اور آل محمد
علیہ السلام، اس کی عملداری، اس کی نشر و اشاعت ہمارے قول اور فعل میں نظر آنی چاہیے۔ سیرت معصومین کیا ہے؟ برداشت، دشمن کی بات کو بھی برداشت کرو، تحمل کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ۔ لیکن آج ہم جس روش کو اپنا رہے ہیں، جس روش پہ ہم چل نکلے ہیں، وہ کسی بھی مہذب معاشرے میں اس قوم کی تذلیل اور رسوائی کے لیے کافی ہے۔ آج ہم بڑے مشکل دور سے گزر رہے ہیں۔ اس مشکل دور میں ہماری جو ذمہ داریاں ہیں بطور محب وطن پاکستانی، پاکستان ہمارے اجداد نے، ہمارے اسلاف نے، یعنی کہ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جو بانی پاکستان ہیں، سکہ رائج الوقت ہیں، پاکستان کے کرنسی نوٹ پر جس شخصیت کی تصویر کندہ ہے، جو محمد علی جناح کے ہم مسلک قبیلے سے الجھتے چلے آ رہے ہیں۔ گزشتہ 75 سال کی تاریخ میں پاکستان کی سرزمین پر کافر کافر، شیعہ کافر کے جب نعرے لگے تو ان لوگوں کی جیبوں میں جو کرنسی نوٹ تھا اس پر محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی جو تصویر ہے وہ موجود تھی۔ لیکن ہمارا بدترین دشمن بھی ہمارے اجداد کے کارہائے نمایاں سے فیضیاب ہو رہا ہے، یعنی کہ وہ سہنی دھرتی پاکستان کے اندر رہ کر، یعنی کہ محمد علی جناح نے جس مملکت خداداد پاکستان کی بنیاد رکھی، اسی ملک میں وہ زندگی گزار رہا ہے، اور اسی ملک میں محمد علی جناح کو کافر اعظم کہہ رہا ہے، اسی کے ہم مکتب قبیلے کو کافر شیعہ کافر کہہ کے اس کی گردانیں پڑ رہا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صاحبان دانش، صاحبان علم و حکمت اس بات سے باخبر ہیں کہ جو لوگ پاکستان میں رہتے ہوئے محمد علی جناح کو حرف ستائش پیش نہیں کر سکتے اور ان کو کافر اعظم کہتے ہیں، اور جو لوگ پاکستان کو کافرستان کہا کرتے تھے، آج ان کی اولادیں پاکستان کے اندر بسنے والے ایک بڑی تعداد جو 8 کروڑ تک محکمہ شماریات نے بیان کی ہے، اس قوم اور قبیلے کو کافر کہہ کر دیواریں کالی کر رہے ہیں اور اپنی جہالت کا ثبوت مہیا کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کردار ہے، جو آپ کی سیرت طیبہ ہے، جو آپ کی حیات طیبہ ہے، جو آپ کی سوانح عمری ہے، جب آپ اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں برداشت اور ایک دوسرے کے عقائد اور نظریات کا احترام، آپ کا کسی سے لاکھ اختلاف ہو لیکن اس کا احترام بہر طور ضروری ہے۔ اگر ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں، اگر ہم خود کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کہتے ہیں، یہ جو مولوی اظہر شیرازی ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان کی نمائندگی کا دعوے دار ہے، اس کا طرز بیان پڑھ دیکھیں، ممبر پر کھڑا ہو کر، ممبر رسالت مآب پر کھڑا ہو کر، اور وہ بیان جو اس کا ہے، اس کا طرز بیان، اس کے مندرجات کو آپ ملاحظہ فرمائیں، وہ زیب نہیں دیتا کسی شریف آدمی کو، کسی مذہبی اسکالر کو، کسی عالم دین کو۔ جب آپ اس طرح کا طرز بیان اپنائیں گے تو ذرا آپ آئینے کے سامنے خود کو کھڑا کریں اور پھر فرمودات رسالت مآب کو ملاحظہ فرمائیں، آپ کا سر شرم سے جھک جائے گا۔ آپ نے جو اپنے بدن پہ عبا قبا کو سجایا ہوا ہے، آپ نے جو سر پہ عمامہ رکھا ہوا ہے، آپ ندامت اور شرم سے ڈوب کے مر جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیں، قومی وحدت سب سے پہلے
میں مسلم امہ کی وحدت کو اہم ترین ضرورت قرار دیتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بسنے والے تمام مذاہب اور مسالک کے لوگوں کو جینے کے لیے، زندگی کرنے کے لیے جو بنیادی حقوق سونی دھرتی پاکستان کے آئین میں لکھے گئے ہیں، بیان کیے گئے ہیں، اور بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی میں خطاب کے دوران جو پاکستان میں بسنے والے لوگوں کو ان کے حقوق سے آگاہ فرمایا تھا، وہ آج بھی تاریخ کا حصہ ہیں۔ اور ہمیں چاہیے کہ اگر ہم نے پاکستانی قوم میں، بلکہ پاکستانی قوم کے لیے وجہ افتخار بننا ہے، باعث عزت بننا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ طرز زندگی اپنائیں، سیرت معصومین کو اپنا شعار بنائیں۔ محمد علی جناح جو میرا لیڈر ہے، اس کے فرمودات کو اپنی زندگیوں پر مسلط کریں، نافذ کریں۔ پھر آگے چلتے ہیں کہ یہ جو ممبروں پر ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی اور ایک دوسرے کو جاہل اور عالم کہنے، ایک دوسرے کو جاہل کہہ کر خود کو عالم ثابت کرنے کا جو ایک مرض ہے، اس کی حوصلہ شکنی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم شیعہ اثنا عشری ہیں، ہمارے عقائد اور نظریات غدیر سے لے کے کربلا تک واضح ہیں۔ ہم غدیر کے پیغام کو لے کر جو کربلا کا سانحہ رونما ہوا، ہم اس کے مخالف ہیں۔ یعنی کہ جن لوگوں نے کربلا کو برپا کیا، جن لوگوں نے فرزند رسول کے لیے عرصہ حیات کو تنگ کیا، ان کی مخدرات عصمت کو، بیبیوں کو قیدی بنایا، انہوں نے انسانی قوانین کو، حرمت انسانیت کو انہوں نے پامال کیا، انہوں نے نبی زادیوں کو اذیتیں دی، سر بازار پھرایا، اور کربلا کے لک و دک صحرا میں جو حرمت انسانیت اور حرمت اسلام کو پامال کیا گیا، وہ آج بھی تمام مذاہب اور مسالک کے لوگ جن کے سینوں میں دل دھڑکتے ہیں، وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ کربلا کی دھرتی پہ جنگ نہیں ہوئی، ظلم ہوا۔ تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم ظالم سے متحارب ہوں اور مظلوم کے طرفدار بن کر ہم اپنی آخرت کے لیے توشہ کریں، اپنی توشہ آخرت کا سامان کریں، لیکن ہم بت پرستی کے مرض میں مبتلا ہیں۔ اور بت پرستی کیا ہے؟ شخصیت پرستی کی ایک جدید شکل ہے۔ ہمیں شخصیت پرستی کے حصار سے نکل کے حق بیانی کو اپنا شعار بنانا ہوگا۔ اور یاد رکھیں، ہمیں یہ نہیں دیکھنا کون کہہ رہا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کیا کہہ رہا ہے۔ اور یاد رکھیں، جب آپ یہ دیکھیں گے کہ کیا کہہ رہا ہے، تو پھر آپ کا دشمن بھی ہو اگر آل محمد کی توقیر کی بات کرے، ان کی عزت کی بات کرے، ان کی حرمت کی بات کرے، تو پھر ہمیں اس کے ہم نوا بھی ہونا ہے، اس کے ہم رکاب بھی ہونا ہے، اس کے ساتھ بھی کھڑا ہونا ہے۔ اور اگر کوئی شخص خانوادہ رسول کی توہین کا مرتکب ہو تو اس کی ہمیں حوصلہ شکنی بھی کرنا ہے، لیکن احترام کے ساتھ۔ آئیے آج ہم یہ عہد کریں کہ ہم ایک مہذب قوم ہیں۔ ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ ہم سیرت محمد اور آل محمد علیہ السلام کے پیروان ہیں۔ ہماری زندگیوں میں ان کے فرمودات، ان کے ارشادات گرامی جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، اور ہم اس پہ عمل پیرا ہیں۔ پاکستان کو ہم نے مضبوط، مستحکم اور خوشحال بنانے کے لیے پاکستان کے وہ آرمڈ فورسز، پاکستان کی وہ حساس اداروں کی وہ جو ایجنسیز ہیں، افواج پاکستان ہیں، ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ کیوں کہ پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں پر معمور افواج پاکستان کے وہ
جوان جو موسم کی شدت اور حدت کی پرواہ کیے بغیر وہ سردی کی شدت میں اور گرمی کی حدت میں وہ رات کے کسی پہر بھی دن کی تمازت، سورج کی تمازت کو سہتے ہوئے اور رات کی سردی کو سہتے ہوئے وہ جب ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی محافظت پر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ ہمیں ایسی صورتحال میں ایک مہذب قوم کی طرح، یعنی کہ ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان، جو محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی ہم مسلک ہے اور افواج پاکستان کی طرفدار ہے، یعنی کہ ہم فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان کی جو جذبہ حب الوطنی سے سرشار جو سلسلے ہیں ہم ان کی تائید اور حمایت کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔